1958 میں لاہور جانے والے ایک مسافر کو کراچی ایئرپورٹ پر روکا گیا تو ان کے پاس سے 3100 تولہ سونا برآمد ہوا۔ کراچی کسٹم حکام نے جب پریس ہینڈ آؤٹ میں بتایا کہ انہوں نے 2000 تولے سونا ضبط کیا ہے تو پولیس کی تحویل میں موجود اس مسافر نے ان کی تصحیح کی کہ یہ 2000 نہیں بلکہ 3100 تولے سونا تھا۔ یہ شخص جلد ہی جیل سے رہا ہو گیا اور صرف 5 ماہ بعد ہی قصور کے قریب واقع ایک سرحدی گاؤں میں نمودار ہوا، جہاں اسے امرتسر پولیس سے بچنے کے لیے سونے کی 45 اینٹیں چھوڑ کر فرار ہونا پڑا۔ 6 سال بعد یہ شخص دلی پولیس کی گرفتاری سے بچنے کے لیے دوبارہ منظر عام پر آیا جب وہ چاندنی چوک میں موتی بازار کے ایک تاجر کے ساتھ سونے کا ایک معاہدہ کر رہا تھا۔ یہ شخص تو پولیس سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کا ایک ساتھی پکڑا گیا اور پولیس نے اس سے سونے کی 44 اینٹیں بھی برآمد کر لیں۔ لاہور سے نکلنے والے ایک اخبار نے سن 1977 میں اس شخص کو کچھ ایسے بیان کیا: گولڈن مفرور، ایک غیر معمولی شخص، بھیس بدلنے کا ماہر اور لومڑی جیسا مکار۔ اس شخص کا نام پاکستان اور انٹرپول کی فہرست میں شامل تھا اور یہ اکثر دلی، دبئی اور لندن کا سفر کیا کرتا تھا، اور یہ شخص کوئی اور نہیں، سیٹھ عابد تھے۔ آپ سن رہے ہیں BBC اردو کی آڈیو سٹوری اور میں ہوں سعد سہیل۔ سیٹھ عابد جو 85 برس کی عمر میں وفات پا چکے ہیں، انہیں پاکستان میں گولڈ کنگ کی حیثیت سے بھی جانا جاتا تھا اور ان کا شمار ان امیر ترین افراد میں بھی کیا جاتا ہے جن کی دولت کا انحصار سونے کی سمگلنگ پر تھا۔ سمگلنگ کے کاروبار میں سونے کا بادشاہ بننے کے لیے کسی کو بھی سرحد کے آر پار اپنے نیٹ ورکس قائم کرنا ہوتے ہیں اور ریاستی اشرافیہ اور سرکاری افسران کے ساتھ تعلقات بھی قائم کرنا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ معاشرے میں اپنا مقام قائم کرنے کے لیے اخلاقی بنیادوں پر خیر سگالی کا ایک وسیع نظام بھی قائم کرنا پڑتا ہے۔ سیٹھ عابد کا عروج پاکستان اور انڈیا کی سرحد کی تشکیل کے ساتھ ہی سامنے آیا۔ وہ قصور کے سرحدی علاقے میں پیدا ہوئے اور وہیں پر پلے بڑھے، جہاں ان کے شیخ تجارتی قبیلے کے ممبران ہندوستان کی تقسیم سے پہلے کلکتہ سے چمڑے کی تجارت کرتے تھے۔ سیٹھ عابد سن 1950 میں اس وقت کراچی منتقل ہو گئے جب ان کے والد نے کراچی کے صرافہ بازار میں سونے اور چاندی کا کاروبار شروع کیا۔ کچھ ایسے ماہی گیر جو دبئی سے کراچی سونے کی سمگلنگ کیا کرتے تھے، ان سے ملاقات کے بعد سیٹھ عابد نے سونے کی سمگلنگ کی دنیا میں قدم رکھا۔ 50 کی دہائی کے اختتام تک انہوں نے ایک ماہی گیر قاسم بھٹی کے ساتھ مل کر پاکستان میں سونے کی سمگلنگ میں اپنی اجارہ داری قائم کی۔ سیٹھ عابد کا شمار ان سمگلروں میں ہوتا ہے جو پاکستانی تناظر میں سونے کی سمگلنگ اور سمگلنگ کی معیشت میں انتہائی اہم تھے۔ ان کی طاقت کراچی کی بندرگاہ، پنجاب کی سرحد، حکومتی انتظامیہ اور سیاسی حلقوں میں تو موجود تھی ہی، لیکن وہ سرحد کی دوسری جانب اور اس سے بھی آگے بہت سے کام سر انجام دے سکتے تھے۔ لندن، دلی اور دبئی میں عبوری رابطوں کے ساتھ سیٹھ عابد نے 1950 سے 1980 کے دوران انڈیا کی سونے کی سمگلنگ پر قائم اجارہ داری کو ختم کر دیا۔ سیٹھ عابد یہ تمام تر صلاحیتیں 1950 کی دہائی کے اواخر تک حاصل کر چکے تھے، جب ان کا سمگلنگ کا نظام لندن، دلی اور کراچی میں ایجنٹس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروانے اور پاکستان اور انڈیا کے مابین پنجاب کے سرحدی علاقوں تک پھیل چکا تھا۔ ابتدائی طور پر یہ نظام قریبی رشتہ داروں کے نیٹ ورک پر مشتمل تھا۔ ان کے بھائی حاجی اشرف، جو بہت فراوانی سے عربی زبان بول سکتے تھے، دبئی میں مقیم تھے، جبکہ ان کے داماد غلام سرور اکثر و بیشتر دلی جاتے تھے اور سونے کے سمگلر ہربنس لال سے ملاقات کرتے تھے۔ سیٹھ عابد کا نام پہلی بار انڈین پریس میں اس وقت سامنے آیا جب سن 1963 میں ٹائمز آف انڈیا نے خبر دی کہ پاکستان کے گولڈ کنگ کے انڈیا میں روابط ہیں، جبکہ ان کے بہنوئی کو دلی میں سونے کی 44 اینٹوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے۔ برٹش ایئر ویز میں کام کرنے والے چارلز میلنی کو سیٹھ عابد کا برطانیہ میں سہولت کار فرض کیا گیا۔ سیٹھ عابد ہر برس حج پر بھی جاتے اور اس کے ساتھ ہی عرب شیخ آپریٹرز کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بناتے۔ جب ان کا سمگلنگ کا کاروبار مزید وسیع ہوا تو انہوں نے پنجاب کے سرحدی علاقے کے دیہاتوں میں رہنے والے کچھ ایجنٹس کو سونے کی سمگلنگ کی فرینچائز دی، جن میں نمایاں طور پر دیال اور ایوان کمیونٹی کے لوگ شامل تھے۔ سیٹھ عابد کے درجنوں حریف تھے، لیکن کسی کے پاس بھی ان جیسی صلاحیتیں، روابط اور سرمایہ نہیں تھا۔ ان کے بہت سے حریفوں کے برعکس سیٹھ پر ان کے طویل کیریئر کے دوران کبھی بھی فرد جرم عائد نہیں کی گئی، حالانکہ ان کے خلاف متعدد FIR درج کی گئیں۔ 1950 اور 1960 کی دہائیوں میں دنیا بھر میں سیٹھ عابد کی سمگلنگ کی تجارت نے فروغ پایا، جس میں کبھی کبھی انہیں ریاست کی سرپرستی بھی حاصل ہوتی تھی، اور لاہور، کراچی، دبئی اور لندن میں سرمایہ کاری اور اثاثوں کی بدولت انہیں پاکستان کے سب سے زیادہ دولت مند لوگوں میں شامل کیا گیا۔
1970 کی دہائی میں سیٹھ عابد کی اسمگلنگ کی وسیع کارروائیوں کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے دوران کچھ رکاوٹوں کا سامنا بھی رہا اور ان کے کچھ اثاثوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ سن 1974 میں کچھ ایسا ہوا جو کسی نے بھی سوچا نہ تھا۔ لاہور شہر میں سیٹھ عابد کی رہائش گاہ پر پولیس کے ایک بڑے چھاپے میں پاکستانی کرنسی جس کی مالیت تقریباً 12.5 ملین تھی برآمد ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ 40 لاکھ مالیت کا سونا، 20 لاکھ مالیت کی سوئس گھڑیاں بھی قبضے میں لی گئیں۔ اس چھاپے میں لاہور پولیس نے 3 گاڑیاں اور درجن بھر گھوڑوں کو بھی اپنی تحویل میں لیا جنہیں غیر قانونی سامان کی نقل و حمل کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اخبارات نے اس خبر کی سرخی کچھ ایسے لگائی: پاکستان کی تاریخ کا اسمگلنگ کا سب سے بڑا کیس، اور پاکستان کے گولڈ کنگ سیٹھ عابد پر عالمی سطح پر اسمگلنگ کارروائیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا۔ وزیر اعظم بھٹو نے سیٹھ عابد انٹرنیشنل اسمگلنگ کیس کے لیے ایک خصوصی ٹرائیبیونل قائم کیا۔ اس ٹرائیبیونل نے درجنوں گواہان کے بیان ریکارڈ کیے، جبکہ متعدد وارننگز کے باوجود سیٹھ عابد ٹرائیبیونل کے سامنے پیش نہ ہوئے۔ سیٹھ کی گرفتاری کا معاملہ نہ صرف پاکستانیوں کی روزمرہ کی گفتگو کا حصہ بن گیا بلکہ بھٹو حکومت کے لیے ریاستی ریٹ کا بھی ایک ٹیسٹ کیس بن گیا۔ پاکستان میں انتہائی مطلوب شخص کی تلاش کے لیے ملکی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن لانچ کیا گیا، جن میں پاکستانی فوج، پولیس، رینجرز اور نیول گارڈ کی چھاپہ مار ٹیموں کو تشکیل دیا گیا۔ کراچی میں سیٹھ عابد کی رہائش گاہ پر بھی چھاپہ مارا گیا، جہاں سے بڑی تعداد میں غیر ملکی کرنسی اور سونے کی اینٹیں برآمد کی گئیں۔ سن 1977 میں جب کراچی کوسٹل گارڈ کو یہ اطلاع ملی کہ سیٹھ عابد نارتھ ناظم آباد میں اپنی گرل فرینڈ کو ملنے آ رہے ہیں تو وہاں بھی چھاپہ مارا گیا، لیکن اس سے پہلے ہی سیٹھ عابد وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ ستمبر 1977 میں سیٹھ عابد نے اپنی مرضی سے ضیاء کی فوجی حکومت کے سامنے رضاکارانہ طور پر ہتھیار ڈال دیے اور اپنے ضبط اثاثوں کی واپسی کے لیے بات چیت کی۔ اس سال دسمبر میں فوجی حکومت کی پریس نے بتایا کہ سیٹھ نے لیفٹیننٹ جنرل جہاں ارباب کو جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر ہسپتال کے تعمیراتی منصوبے اور عباسی شہید ہسپتال کے برن وارڈ کے لیے 1,51,000 روپے کی بڑی امداد دی ہے۔ سیٹھ اب کوئی کاروباری مجرم نہیں بلکہ ایک پرعزم محب وطن بن چکے تھے جو ریاست اور معاشرے کی بھلائی کے لیے فراخ دلی سے عطیات دے رہے تھے۔ ان کی اس شہرت میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب ان کا نام ملک کے جوہری پروگرام میں بھی سامنے آیا۔ سیٹھ عابد بین الاقوامی اسمگلنگ کیس پر سن 1985-86 میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں بحث ہوئی اور اس کے بعد چودھری نثار علی کی سربراہی میں قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی NCNA نے اس کیس کی ذمہ داری اٹھائی۔ سن 1986 میں پاکستان سینٹر بورڈ آف ریونیو نے 3100 تولے سونے کی واپسی کی اجازت دی، جسے سن 1958 میں کسٹم حکام نے کراچی ایئرپورٹ پر سیٹھ عابد سے اپنی تحویل میں لیا تھا۔ تاریخ دان اس وقت سے ہی ایرک ہابسبام کے سماجی ڈاکو کی اصطلاح پر تنقید کرتے آئے ہیں، جب انہوں نے اس بات پر استدلال کیا تھا کہ جرائم کی تاریخ میں چند افراد مجرم کی حیثیت سے بھی بڑھ کر شہری ہیرو بن سکتے ہیں۔ پاکستانی تناظر میں سیٹھ عابد کو بڑے پیمانے پر ایک ایسے شخص کے طور پر جانا جاتا ہے جس نے پاکستان کے جوہری پروگرام کی ترقی میں معاونت کر کے ایک اسمگلر کی حیثیت کو شہری لیجنڈ میں منتقل کیا۔ بہرے اور گونگے بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے حمزہ فاؤنڈیشن جیسے انسان دوست ادارے قائم کرنے کے علاوہ سیٹھ عابد نے فلاحی اداروں کو مالی اعانت فراہم کی، جس میں لاہور کا شوکت خانم کینسر ہسپتال بھی شامل ہے۔ اگرچہ سیٹھ نے ساری زندگی تشہیر سے گریز کیا، لیکن پھر بھی انہیں شہرت ملی۔ ان کا نام قومی سطح پر اس وقت مشہور ہوا جب انہوں نے ایک ٹی وی شو میں نیلامی کے دوران کرکٹر جاوید میاں داد کا شارجہ اننگز میں استعمال ہونے والا بلہ اپنے بیٹے کے لیے 5 لاکھ میں خریدا۔ بعد کی زندگی میں اخباروں کی سرخیاں ان کی مجرمانہ کارروائیوں پر نہیں بنی، بلکہ لاہور میں ان کی زیر ملکیت ایئر لائن ہاؤسنگ سوسائٹی میں ان کے بیٹے سیٹھ حافظ ایاز احمد کے قتل کے باعث وہ پھر سے اخبارات کی زینت بنے۔ پاکستان میں کسی نے بھی ملکی تاریخ کے ابتدائی حصے میں سیٹھ عابد کی طرح غیر قانونی طریقے سے سرمایہ جمع نہیں کیا تھا۔ اپنی غیر قانونی تجارت کے کیریئر کے دوران ان کے بہت سے کردار تھے: اسمگلر، سونے کا تاجر، اسٹاک مارکیٹ ایکسچینجر، انسان دوست اور سب سے بڑھ کر ریئل اسٹیٹ کا ایک بہت بڑا نام۔ 1990 کی دہائی تک وہ لاہور کے مختلف مقامات پر وسیع پراپرٹی رکھنے کی وجہ سے شہر کے سب سے زیادہ وسائل رکھنے والے پراپرٹی ڈیولپر بن کر ابھرے۔ وہ کراچی میں کئی جائیدادوں کے مالک تھے اور پیناما لیکس میں نام آنے کے بعد انہوں نے اپنے اثاثے برٹش ورجن آئیلینڈز میں منتقل کر دیے تھے۔ اسمگلنگ کی دنیا میں ان کے کارناموں کے بارے میں بہت ساری کہانیاں موجود ہیں۔
اخبارات ان کے بارے میں مشہور بیان اور یہاں تک کہ سوشل میڈیا آج بھی سیٹھ عابد کو رومانوی بنا کر پیش کرتا ہے اور ان کے فرار اور گلیمر سے بھری زندگی پر بات کی جاتی ہے۔ جب اخبارات نے انہیں بدنام زمانہ پاکستانی سونے کے بادشاہ اسمگلر کی حیثیت سے پیش کیا تو سیٹھ نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں سے ایک شخص کے طور پر پیش کیا جس نے سونے کو عام لوگوں کی رسائی تک پہنچایا۔ سرحدی کاموں کے بارے میں دنیا کے سامنے اپنے ویژن کو واضح کرتے ہوئے سیٹھ عابد نے لاہور کے ایک اخبار کے ایڈیٹر کو بتایا، مجھے سونے کا بدنام اسمگلر کیوں کہا جاتا ہے؟ میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی شادی کے لیے سستا سونا فراہم کر رہا ہوں۔ میں معاشرے اور ریاست کے لیے عمدہ خدمات انجام دے رہا ہوں۔ کسی بھی تعریف اور پہچان کی بجائے میں بدنام ہو چکا ہوں۔